بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان لطیف کھوسہ سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے۔ ان کے گھر جو ہے وہ عمران خان آئے تھے۔ گاڑی پیچھے ہو جائے یار۔ کیسی ملاقات رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے یہ کنسرن انہوں نے شو کیا خان صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے اظہار یکجہتی کیا اور آ کے پوچھا کہ خیریت دریافت کی، اور کہ کوئی ایسا انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ و امان میں رکھا، اللہ آئندہ بھی آپ کو محفوظ رکھے۔ اور کیا ابھی تک معلوم ہو سکے کہ کون تھے فائرنگ کرنے والے اور کون اس میں ملوث ہے؟ پولیس کی جانب سے کیا انویسٹیگیشن جو ہے وہ ابھی تک کی گئی ہے؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایس ایچ او پنجاب، آئی جی جو ہوتا ہے، ایس ایچ او پنجاب ہوتا ہے، آئی جی صاحب تشریف لائیں۔ ایس ایچ او پنجاب 4 ماہ پہلے میرے بیٹے کو گولی لگی تھی، اس کا آج تک کوئی نہیں شاخسانہ نکلا۔ اب بھی اگر وہی کام کرنا ہے تو خود تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ بابا بڑے دبنگ قسم کے ہیں، روز پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ جنا ہاؤس پر تو انہوں نے وہاں سے تپال سے بھی 10,000 بندہ گرفتار کیا ہوا ہے، اور روز کے نئے نکال لاتے ہیں، شناخت کر لیتے ہیں۔ میرا گھر کا تقدس کسی جنا گھر ہاؤس یا کور کمانڈر کے گھر سے کم نہیں ہے۔ ایک غریب کی جھونپڑی بھی، اس کا بھی تقدس اتنا ہی ہے۔ کوئی طاقتور، امیر، عہدے والا اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، آئین میں بھی مذہب میں بھی۔ تو اس لیے توجہ دیں، ہر طرف توجہ دیں، صرف اس طرف نہیں ہے۔ اور ایک اے ایس آئی نے اپنے تئیں جو ہے خود ہی پرچہ درج کر دیا۔ یہی کام انہوں نے شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں کیا تھا، یہی انہوں نے عمران خان پر حملہ ہوا تو کیا گیا ہے، اور یہی انہوں نے میرا کیا۔ وہ میرا پرچہ تو نہیں ہے، میرے ڈرائیور کو گولی لگی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے اس ایف آئی آر میں۔ باقی گولیوں کا ذکر کیا ہے، میری گاڑی پر چلنی ہوا وہ ذکر کیا، میرے گیٹ پر جو ہے وہ ذکر کیا، خالی خول وہاں سے اٹھائے اس کا ذکر کیا، لیکن میرے ڈرائیور کو گولی لگی ہے اس کا ذکر۔ سر، پیپلز پارٹی سے کون کون آیا؟ فرحت اللہ بابر، رضا ربانی صاحب، انہوں نے کوئی اظہار افسوس کیا؟ جی، انہوں نے ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ اچھا جی۔ آئے تو عمران خان صاحب آئے۔ دیکھیں، ہمارا تو بلوچوں کا ڈیرے پہ، ہمارے گھروں پہ جو آئے وہ ہمارا رانی شہید بے نظیر بھٹو، آپ کو پتہ ہے میرے گھر ٹھہری نہیں، باقی سارے لوگ آئے ہیں۔ یہ کوئی پہلے پرائم منسٹر نہیں ہے جو آ رہے ہیں میرے گھر پہ، پہلے بھی بہت سارے پرائم منسٹر اور صدور آ چکے ہیں۔ مستقبل کے بھی پرائم منسٹر ہیں خان صاحب؟ دیکھیں یہ تو جمہور کا حق ہے۔ آپ فرار ڈھونڈ رہی ہے حکومت بدقسمتی سے۔ ایک چیز مجھے پکا پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج اگر الیکشنز ہو تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یہ مجھے پتہ ہے۔ باقی کون آتا ہے یہ جمہور کی جو ہے مرضی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پی ڈی ایم کی حکومت نہ تو جمہور کو حق رائے دہی دینے کو تیار ہے، نہ ان کو اسمبلیاں بنانے کا حق دے رہی ہے، نہ ان کو اپنا حق حکمرانی دے رہی ہے۔ اور یہ اس وقت گلو بٹوں کی حکومت ہے، جنہوں نے گلو بٹوں نے جس طرح ماڈل ٹاؤن پہ حملہ کیا تھا، میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور اسی طرح اٹھا کے جن کو ڈمپ کر کے عورتوں اور چادر اور چار دیواری کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ وہ جو صدر ہے پی ٹی آئی کا چودھری پرویز الہی، اس کے گھر کی در و دیوار توڑ کے جو ہے گرفتار کر کے اسے پابہ سلاسل کیا ہوا ہے، اور کتنی مستورات کو بیچاری جو ہیں اندر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے کبھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ سابق گورنر ہیں، آپ کے بیٹے پر بھی حملہ ہوا اور آپ کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی، کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ آپ جو ہے وہ آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام انسان جو ہے وہ کیسے محفوظ ہوگا؟ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے، یا تو حکومت نالائق ہے، یا پھر فیل ہو گئی ہے، یا بدنیتی ہے۔
یہ ان کا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا ہے. تینوں کا کمبینیشن ہے. ایک سوال سر، 9 مئی کے بعد جو ہے پی ٹی آئی زیر عتاب ہے، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی درخواست اعتزاز احسن صاحب جس میں پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اس بارے میں بھی خان صاحب سے آپ کی کوئی بات یا کوئی مشاورت ہوئی ہے آج؟ دیکھیں، خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے جو قتل کا کیس ہے اس میں آپ میری وکالت کریں جی. اور مجھے وہ بالکل وہی مماثلت نظر آتی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح سے ایک اعانت کے کیس میں ان کو سزا دے دی تھی اور لحد میں اتار دیا تھا. تو میں نے وہ کیس قبول کر لیا ہے اور وہ میں ان کا کیس جو رزاق شر جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کوئٹہ جس کا شہید کیا گیا ہے، میں شہید ہی کہوں گا، شہید کیا گیا ہے، اس کیس میں جس میں عمران خان کا دور نزدیک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس میں عطا تارڑ نے پہلے ہی دن پریس کانفرنس کر کے پورے چینلز، آپ نے روک کے سارے چینلز پر جو ہے وہ دکھایا کہ قاتل عمران خان ہے. ابھی بھائی پرچہ ہوا نہیں ہے، ابھی ان تفتیش نہیں ہوئی ہے، ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے. پرائم منسٹر کا اسپوکس پرسن اور پرائم منسٹر کا اسپیشل جو ہے وہ ترجمان فرما رہے ہیں کہ عمران خان قاتل ہے، اور اس کے بعد ایف آئی آر میں نام آ جاتا ہے اور پھر دہشت گردی کا دفعہ لگ جاتا ہے اور دہشت گردی کا جج جو ہے بغیر شواہد اور ثبوت کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری کر دیتا ہے. اور اب ایک نئی پلان بنایا جا رہا ہے جو خان صاحب نے بتایا کہ کوئٹہ میں اگر میں گیا تو مجھے جو ہے یہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا یا خاکم بدہن ان کو بھی وہی کم ہوگا جو بھٹو کے ساتھ کیا. تو اس میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ ان کا کیس اور وہ میں لڑنے جا رہا ہوں. اچھا، آپ نے تو یہ خبر دے دی ہے کہ آپ کیس لڑنے جا رہے ہیں، باقی جو سرگوشیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ. میں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی ہے. میں دیکھیں پروفیشنل وکیل ہوں اور میں صرف پیپلز پارٹی کا وکیل نہیں ہوں، معاف کیجیے گا. ایک وکیل جو ہے، میں ملکی وکیل ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، چھوٹا موٹا جتنا بھی ہوں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ساری پارٹی کے کیسز کے جو بھی ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے یا جس پر بھی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے اور مجھے وہ استدعا کرتا ہے، تو نہ تو میں قانونی طور پر انکار کر سکتا ہوں اور اس میں تو میں اخلاقی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے وکالت کرنا چاہیے، جو میں نے کر دی ہے. اور انشاءاللہ کل سپریم کورٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی پٹیشن لگوا کر اور وہ کیس کی کواشمنٹ جو ہے جو ان کے خلاف قتل کا کوئٹہ میں درج ہوا ہے اس کی میں ان کی وکالت کر کے ان کو مخلصی دلاؤں. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں آپ؟ میں پیپلز پارٹی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ویسے دونوں جماعتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے؟ اللہ کرے. میری پہلے دن دیکھیں، میری تو یہ عزلی ابدی اور دلی خواہش ہے کہ سیاستدان خدارہ مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو درست کر لیں تو کوئی نیوٹرل بیچ میں دخل نہیں دے گا. یقین کریں، کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹر، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں کرے گا. اگر ہمارے سیاستدان اپنی ایگو انا کو چھوڑ کر، اپنی ضدیں چھوڑ کر اور اس ملک کے لیے سوچیں اور اکٹھے بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پر. میرا جہاں بھی کوئی کردار کی ضرورت ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی حلیمی اور دلیل سے بات کرتا ہوں اور پیار محبت سے. نفرتوں کا یہ ملک متحمل نہیں ہے. میری خواہش بھی ہوگی کاش کہ میں ایسا کردار ادا کر سکوں. بالکل یہی حال ہے اس ملک کی. آخری کمنٹ کر دیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پنجاب میں اکٹھے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ صرف آخری بتا دیں. دیکھیں، ابھی تو مجھے نہیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی وہ 90 دن تو ابھی تک آئے نہیں ہے. ابھی 12 اگست کو جب یہ ختم ہوتا ہے اور پھر 60 دن بنتا ہے، پتہ نہیں وہ 60 دن کتنے جو ہے آگے جاتے ہیں. سو وہ سوال نہ پوچھیں. لیکن میں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ کسی نے بلایا نہیں ہے، آپ کیسے آ گئے؟ تھینک یو ویری مچ.